صلی اللہ محمد وآل محمد. صلی اللہ محمد وآل محمد. آج آخری مجلس ہے. آپ لوگوں نے جہاں 4 دن ہمیں برداشت کیا وہاں آج ایک دن اور اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد. یہ کہ آپ کا واقعی بہت بڑا حوصلہ اور یہ آپ کی ہمت تھی جو آپ بیٹھے رہے اور سنتے رہے اور مستقل آتے رہے، ورنہ ہم تو سمجھ رہے کہ یہ سب چلے نہیں. بہرحال ہم آپ کو بہت ممنون مشکور ہیں کہ آپ نے جو بھی میں عرض کیا اس کو آپ نے سنا. یہ ہے کہ اگر کوئی کمی رہ گئی ہو تو میں اس اپنے پروردگار سے مغفرت کا طالب ہوں. پروردگار میں اپنے آپ کو اگر ادا نہ کر سکا اور جو پیغام اور جو دین ہے میں اسے اگر نہ پہنچا سکا تو اسے معاف کرنا. اس لیے یہ بڑی مقدس جگہ ہے اور جو اتنی بڑی قربانی کی گئی وہ اگر آپ تصور کریں کہ انسان کا دماغ پھٹ جائے، انسان پریشان ہو جائے جس اعتبار سے واقع کربلا رونما ہوا. ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے اور ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اور یاد رکھیں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ جو بھی ہم اہتمام کرتے ہیں اور جو بھی یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، یہ ساری زحمتیں، ساری محنتیں، ساری مشقتیں، چاہے وقت کے لحاظ سے ہو، چاہے پیسے کے لحاظ سے ہو، جس لحاظ سے بھی ہو، ان سب کا جو نچوڑ ہے، ان سب کا جو خلاصہ ہے وہ یہ کہ ہمیں ایک اچھی زندگی جینا آ جائے اور ایک اچھی موت مرنا آ جائے. بس اسی کے لیے ہم بھاگ رہے ہیں، اسی کے لیے ہم دوڑ رہے ہیں، اسی لیے ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے ہیں، ایک اچھی زندگی کی تلاش میں اور ایک اچھی موت کی تلاش میں. تو ہمیں بہت ہی اطمینان اور سکون سے آج آخری مجلس ہے اور بہت ہی سنجیدگی کے ساتھ پڑھوں گا. آپ حضرات توجہ کیجیے. یہ جو مجلسیں ہیں ان مجلسوں کی ہمیں معرفت ہونی چاہیے اور جب تک ان مجلسوں کی معرفت نہیں ہوگی تب تک ہم ان مجلسوں کے مقاصد اور ہدف سے محروم رہ جائیں گے. اسلام کسی بھی چیز کے تعلق سے ہو پہلے معرفت کی بات کرتا ہے، پھر عمل کی بات کرتا ہے. آپ قرآن ہے، پہلے قرآن کی معرفت حاصل کریں پھر عمل کے میدان میں آئیں. دین ہے، پہلے آپ معرفت حاصل کریں پھر عمل کے میدان میں آئیں. اسلام ہے، پہلے آپ اس کی معرفت حاصل کریں پھر عمل کے میدان میں آئیں. تو جب معرفت کے ساتھ آپ عملی میدان میں آئیں گے تو اس عمل کی قیمت، اس عمل کا وزن بڑھ جائے گا. لیکن اگر بغیر معرفت کے آپ میدان عمل میں آتے ہیں تو اس کی قیمت، اس کی اہمیت وہ نہیں ہو سکتی جو ہونا چاہیے. لہذا ہمیں معرفت ہونی چاہیے اور اس معرفت نہ ہونے کی وجہ سے آج ہم بہت سی چیزوں سے محروم ہیں. مثلاً فرض کیجئے کہ آج ہماری ہدایت کے لیے یوں تو بہت سی چیزیں ہیں مگر 2 مہینے ہمارے لیے بہت اہم ہیں. ایک ماہ رمضان اور ایک ماہ محرم. یہ ہدایت کے لیے، یہ روحانیت کے لیے،
یہ معنویت کے لیے، یہ عزت و شرافت کے لیے بہترین مہینے ہیں، بہترین مہینے۔ لیکن چونکہ ہمیں ماہ رمضان کی معرفت نہیں، ہمیں عزاداری کی معرفت نہیں، لہذا جو ہمیں ماہ رمضان سے لینا چاہیے وہ نہیں لے پاتے، اور جو ہمیں ماہ محرم و سفر سے لینا چاہیے ہم وہ نہیں لے پاتے۔ لیکن اگر ماہ رمضان کی ہمیں معرفت ہو، ماہ رمضان کی اگر معرفت ہو تو ماہ رمضان میں جہاں ایک طرف مادی دسترخوان بچتا ہے وہیں دوسری طرف معنوی دسترخوان بچتا ہے۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ القرآن مادبۃ الرحمن، یہ قرآن جو ہے دسترخوان الہی ہے۔ جہاں ایک طرف مادی دسترخوان بچھا ہوا ہے جس میں پھلکیاں رکھی ہوئی ہیں، پکوڑے رکھے ہوئے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں، وہیں دوسری طرف دسترخوان قرآن سجا ہوا ہے، جہاں کوئی ایسی نعمت نہیں جو موجود نہ ہو، لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ہر طرح کی نعمت موجود ہے۔ ادھر معنوی نعمت ہے، ادھر مادی نعمت ہے، دونوں دسترخوان بچھے ہیں، ایک اللہ کا دسترخوان ہے، ایک بندے کا دسترخوان ہے۔ اب آپ بتائیے اگر ہمارے پاس عقل ہے، شعور ہے، تو ہمیں کس کے دسترخوان پر بیٹھنا چاہیے؟ اللہ کے دسترخوان کو زیادہ اہمیت دینا چاہیے کہ بندوں کے دسترخوان کو؟ جس طریقے سے پاک و پاکیزہ غذا اللہ کے دسترخوان پہ مل جائے گی، کیا اس طریقے کی غذا ہم کو بندوں کے دسترخوان پہ ملے گی؟ جو معنویت اور جو روحانیت اس دسترخوان پہ ملے گی کیا ہمیں اس دسترخوان پہ ملے گی؟ تو جو بھی صاحبان عقل ہوں گے، جو بھی صاحبان شعور ہوں گے، وہ دسترخوان الہی کو اہمیت دیں گے، اس لیے وہاں جو غذا ملے گی اس جیسی غذا کہیں نہیں ملے گی۔ بے شک، سبحان اللہ۔ لیکن معرفت نہ ہونے کی وجہ سے دسترخوان الہی بچھا رہتا ہے، ہم اس سے محروم رہ جاتے ہیں۔ ہم سب سے پہلے اس دسترخوان پہ بیٹھتے ہیں جو مادی دسترخوان ہوتا ہے، وہیں سے ہم پھلکیاں کھا کے، وہیں سے ہم پکوڑے کھا کے، وہیں سے ہم کھجور کھا کے اڑ جاتے ہیں، وہ مانوی دسترخوان بچھا رہ جاتا ہے۔ نتیجے میں یہی ہوتا ہے کہ جو چیز استعمال کریں گے اسی کا تو اثر ظاہر ہوگا۔ رمضان کے بعد جس پہ ہمارے کو اثر دکھائی دیتا ہے کہ جسمانی اعتبار سے ہم بہتر ہو گئے، لیکن روحانی اعتبار سے اثر ظاہر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان۔ روحانی اعتبار سے اثر ظاہر نہیں ہوتا۔ ادھر چاند نمودار ہوا، چلو عید ہے، خوشی ہے، چلو پکچر دیکھتے ہیں، چلو یہ دیکھتے ہیں، چلو وہ کرتے ہیں۔ اب خوشی کے نام پہ انسان بہت کچھ کرنے کے لیے تیار۔ کاش کہ اگر یہ مانوی دسترخوان پہ بیٹھ گیا ہوتا، یہ روحانی دسترخوان پہ بیٹھ گیا ہوتا، تو جو روزے کا فلسفہ محمد وعلی محمد۔ دیکھیں دو طرح کے دسترخوان ہیں، ایک مادی دسترخوان ہے، ایک پیغمبر فرماتے ہیں القرآن مادبۃ الرحمن، قرآن دسترخوان الہی۔ قرآن کے دسترخوان کو جب بچھایا جاتا ہے تو اس دسترخوان پہ ہماری حاضری نہیں ہوتی، اس دسترخوان پہ ہمارا وجود نہیں ہوتا۔ تو ظاہر ہے جس دسترخوان پر ہم بیٹھیں گے وہ اثر ظاہر ہوگا۔ رمضان کے بعد وہی ساری چیزیں نظر آتی ہیں، انسان کا ویٹ بھی بڑھ جاتا ہے، انسان کا وزن بھی بڑھ جاتا ہے، انسان کی شکل و صورت میں بھی تبدیلی آ جاتی ہے کیونکہ اس دسترخوان پہ بیٹھا۔ لیکن اگر مانوی اور روحانی دسترخوان پہ بیٹھتا تو جو روزے کا فلسفہ ہے لعلکم تتقون، کہ انسان ایک مہینے میں متقی و پرہیزگار بن جاتا ہے، وہ اثر اس کے اندر سے ظاہر ہوتا، وہ متقی ہوتا، وہ پرہیزگار ہوتا، وہ دیندار ہوتا، اس کے اندر دین اور اسلام ہوتا۔ اور یہ نہ ہونے کی وجہ یہی ہے کہ چونکہ ہمیں معرفت نہیں تھی، واقعاً کتنا عظیم دسترخوان وہ ہے، کتنا معمولی دسترخوان یہ ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے۔ بندہ جب دسترخوان بچھاتا ہے تو اپنی محدود صلاحیت کی بنا پر بچھاتا ہے، چند چیزیں اس کے یہاں ہوتی ہیں،
لیکن جب خدا کا دسترخوان پستا ہے تو وہ ذات لامحدود ہے، نعمتیں اس کی لامحدود ہیں، نعمتوں کا کوئی انسان شمار نہیں کر سکتا، اندازہ نہیں کر سکتا، لیکن یہ معرفت نہ ہونے کی وجہ سے ہم اس دسترخوان پر بیٹھنا تو اہمیت دیتے ہیں، اس دسترخوان پہ بیٹھنے کو ہم اہمیت نہیں دیتے جہاں ہر طرح کی نعمتیں چنی گئی ہوں، اور وہ نعمتیں ایسی ہیں جو باقی رہنے والی ہیں، باقی رہنے والی ہیں۔ یہاں سے جو نعمت آپ لینا چاہیں لے لیں۔ یہی آج محرم میں، عزاداری میں یہی دو طرح کے دسترخوان ہوتے ہیں، ایک مادی دسترخوان ہوتا ہے، ایک روحانی اور مانوی دسترخوان ہوتا ہے۔ مادی دسترخوان پہ یہ غذائیں ہوتی ہیں، روحانی دسترخوان پہ علم ہوتا ہے، معرفت ہوتی ہے، ہدایت ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان جتنا اللہ۔ انسان مادی دسترخوان کو اہمیت دے رہا ہے اتنا جو ہے مانوی دسترخوان کو اہمیت نہیں دے رہا ہے۔ یہ معرفت نہ ہونے کی وجہ ہے، یہ شناخت نہ ہونے کی وجہ ہے، جبکہ یہ ساری چیزیں جو آج جس کے اوپر ہم زور دے رہے ہیں، یہ جو اس کا رواج اور یہ سلسلہ زمینداروں کی طرف سے، نوابوں کی طرف سے اور راجا مہاراجاؤں کی طرف سے جو لوگ تھے، یہ لوگوں کو جمع کرنے کے لیے تھا، یہ ہمارا بھی حق نہیں تھا۔ ہم تو خود ان کے عاشق ہیں، چاہنے والے ہیں، ہم کو تو اس کی لالچ میں کبھی آنا بھی نہیں چاہیے کہ ہم کھانے کی لالچ میں جائیں، ہم کو اس کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہیے، کہیں کھانا ہو تو ہم جائیں۔ یہ تو دوسروں کے لیے اہتمام کیا جاتا تھا کہ ہم دوسروں کو کیسے جمع کریں، دوسروں کو کیسے قریب بلائیں، دوسروں کو کس طریقے سے جمع کریں۔ لہٰذا نوابین نے، زمینداروں نے ایک طریقہ اختیار کیا تھا کہ اگر دوسروں کو بلانا ہو تو یہ ایسے نہیں آئیں گے، ان کو کیا معلوم، یہ کیا سنیں گے، کیا سمجھیں گے، لیکن ان کو بلاتے رہو، یہ آتے رہیں گے، آتے آتے ایک دن کان میں ان کے کچھ بات پڑے گی، کچھ سوچیں گے، کچھ سمجھیں گے، ایک دن قریب ہونے کی کوشش کریں گے، لہٰذا ان کو کھلاتے رہو، جب کھلاتے رہو تو یہ آتے رہیں گے۔ تو عزیزوں، یہ ان کے لیے کیا گیا تھا، یہ اپنے لیے نہیں کیا گیا تھا، لیکن کیا کیا جائے، ہم نے انہیں بھگا کے جن کا حق تھا ان کے اوپر ہم نے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ حیدری، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہم کہاں سے آ گئے کھانے کے لیے، یا ہم کھائیں گے؟ سبحان اللہ، سبحان نہیں، آپ کو تو کچھ اور کھانا تھا، آپ کو علم کھانا تھا، آپ کو معرفت کھانی تھی، سبحان اللہ، سبحان آپ کو اللہ، ہدایت کھانی تھی، بہت اچھی بات ہے، سبحان اللہ۔ عزت اور شرافت، یہ تمام چیزیں کھانی تھی، آپ اس کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ آپ تو جس کو مان رہے ہیں وہ تو بھوکے تھے، وہ تو پیاسے تھے، اگر ان کے عاشق ہیں، ان کے چاہنے والے ہیں، ان کے محب ہیں، وہ بھوکے تھے، وہ پیاسے تھے، وہ مصیبت زدہ تھے۔ یہ کسی اور کے لیے چھوڑیے، کسی اور کو کھانے دیجئے، لیکن ہم نے اس کے اوپر قبضہ کر لیا، جاؤ یہاں سے، بجائے قریب کرنے کے جو ہمارے بزرگوں نے ایک روش، ایک طریقہ شروع کیا تھا، ہم نے اس کو ختم کر دیا، اب تم نہیں آؤ گے۔ ہم اس کو استعمال کرنے لگے۔ تو یہ ایک رغبت کے لیے تھی، یہ کشش کے لیے، لوگوں کو اپنی طرف کھینچنے کے لیے، ایک جذابیت کے لیے یہ ساری چیزیں رکھی گئی تھی، لیکن آج وہ رغبت جس کے لیے تھی وہ رغبت ختم ہو گئی، اور آج وہ رغبت خود ہمارے لیے مقصد بن گیا، اب وہی ہمارے لیے مقصد بن گیا، مقصد ہمارے لیے بن گیا، وہی ہمارے لیے ہدف بن گیا۔ اور یاد رکھیے، جس چیز کو آپ رواج دیں گے، جس چیز کو رواج دیں گے وہ چیز بڑھتی جائے گی، جس چیز کو رواج دیں گے۔ آج علم اور معرفت کے اوپر ہم کم زور دیتے ہیں اور کم توجہ دے دیتے ہیں، اس طرح کی باتیں بھی ہونے لگتی ہیں تو ہم تحمل نہیں کر پاتے، ہم برداشت نہیں کر پاتے، یہ کیا پڑھ رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، کہیں ایسے مجلس ہوتی ہے، کہیں ایسے ذکر ہوتا ہے، یہ کون سا طریقہ ہے، یہ کون سا اصول ہے، نہ ایک سلوات ہے، نہ ایک نعرہ ہے، نہ کچھ ہے، یہ کیا ہے؟ اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ یہ کون سی مجلس ہے؟ حقیقی مجلس اگر کرنا ہو تو ایسے ہی کریے،
علی جیسا خطیب کوئی ہو سکتا ہے؟ چیختا تھا، چلاتا تھا، ایکٹنگ کرتا تھا، کیسا خطیب تھا وہ؟ نہج البلاغہ کے خطبے پورے اس میں موجود ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اتنا بڑا خطیب سبحان اللہ. لیکن اس کی خطابت دے دیکھیں کیا پیار ہوتا تھا، کیا انداز ہوتا تھا، کیا ساری چیزیں ہوتی تھیں کہ جسے آدمی سن کے واقعاً قریب آنے کی کوشش کرتا ہے. خطابت روانی اور زور بیانی کا نام نہیں ہے. خطابت علم و معرفت اور معنی کا نام ہے. خطابت لندرانی کا نام نہیں ہے، اصلاح انسانی کا نام ہے. خطابت رضائے عزادار کا نام نہیں ہے، رضائے پروردگار کا نام ہے. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ خطابت سماج اور معاشرے کو توڑنے کا نام نہیں ہے، سماج اور معاشرے کو جوڑنے کا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اختلاف کا نام نہیں ہے، اتحاد. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ خطابت ران پہ ہاتھ مارنے کا نام نہیں ہے، نفس امارہ کو مارنے کا نام ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جب تک نفس امارہ کو نہیں ماریں گے بس ایسی خواہشیں کرتے رہیں گے، ایسے ہی آرزو کرتے رہیں گے، ایسے ہی تمنائیں کرتے رہیں گے. جو خواہشوں میں غرق ہوا، جو خواہشوں میں ڈوب گیا، کبھی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا، کبھی اس مقام اور منزل تک نہیں پہنچ سکتا جہاں یہ اسلام اسے لے جانا چاہتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نفس امارہ کو ماریے، یہ جو خواہشوں کی وجہ سے ہم کو پریشان کیے ہوئے ہیں. ان کو بلاؤ، ان کو بلاؤ، ویسا سنو ویسا سنو. یہ خواہشات جو انسان کو ہے کہیں تک نہیں پہنچنے دیں گے، مان دیں گے، انسان کو ختم کر دیں گے. سب سے پہلے اگر کسی چیز کو مارنا ہے تو نفس امارہ کو مارے، نفس امارہ کو مارے. یہ بہت خطرناک ہے یہ. اور اسی ایک کو مار دیا، واقعی کسی اور کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں، کسی کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. ساری لڑائیاں ختم ہو جائیں گی، سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے، سارے فتنے ختم ہو جائیں گے. یہ تو میں یہ بحث، یہ حجت، یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی. ایک کو مار دیجئے بس سب ختم. آج جو کچھ بھی ہو رہا ہے، بھائی بھائی میں اختلاف ہے، سماج و معاشرے میں اختلاف ہے، گروپ بازی ہے، یہ جو کچھ بھی ہے، میاں بیوی میں لڑائی جھگڑے ہیں، یہ صرف اور نفس امارہ کی وجہ سے. ایک کو مار دیجئے. واہ سبحان اللہ. یہ آپ کا سب سے بڑا دشمن ہے، سب سے بڑا دشمن ہے، اسے مار دیجئے. جس دن اس کو مار دیں گے سارا معاملہ ختم ہو جائے گا، ساری لڑائیاں ختم ہو جائیں گی، سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے، ساری مصیبتیں ختم ہو جائیں گی. آپ اس کو صرف مار دیجئے بس. اور اس کو مار دیا تو آپ نے بہت بڑا کام کر دیا. شاید نے بہت خوبصورت شعر کہا ہے کہ نہنگ و اژدہا و شیر نر مارا تو کیا مارا. نہنگ کہتے ہیں ویل مچھلی کو، جو عظیم الجثہ اور بڑی مچھلی سمندر میں ہوتی ہے. نہنگ، اژدہا اس کو سانپ ہوتا ہے بڑا. شیر نر وہ بھی آپ نے دیکھا جنگل میں جو ہوتا. یہ تین چیزیں بڑے خطرناک ہیں، ان کو خطرناک کہا گیا ہے. نہنگ و اژدہا و شیر نر مارا تو کیا مارا، بڑے موذی کو مارا، نفس امارہ کو گھر مارا. واہ 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 واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر نفس امارہ کو مار دیا تو آپ نے سب سے بڑے موذی، سب سے بڑے خطرناک جانور کو آپ نے مار دیا. اس کے آگے ویل مچھلی اور شیر نر اور یہ اژدہا کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ آج نفس ہمارا نہ جانے کیا کیا چیزیں نگل جا رہا ہے. یہ نفس ہمارا نہ جانے کتنے چیزوں کو پھاڑ کے کھا جا رہا ہے. یہ نفس ہمارا نہ جانے کیا سے کیا کر دے رہا ہے. اس کو ماریے، اس کو ختم کیجیے. اس کو مارنے کی جگہ یہی ہے، یہی جگہ ہے. یہاں نہیں مار پائیں گے تو کہیں نہیں مار پائیں گے. اسی لیے یہاں آ کے بیٹھتے ہیں، اسی لیے یہاں آ کے سب چیزیں سنتے ہیں تاکہ ماریں، اس کو ختم کریں اور ایک اچھی زندگی جینے کی کوشش کریں. تو جس چیز کو ہم رواج دیں گے وہی چیز رائج ہوگی. آج دیکھیں جتنا زور کھانے وغیرہ میں دیا جاتا ہے اتنا زور اس کے اوپر نہیں دیا جاتا. بلا لو کوئی بھی ہو آئے
کوئی زور نہیں دیا جاتا. جتنا اہتمام ادھر ہوتا ہے اتنا اہتمام, جبکہ اصل مقصد یہ ہے وہ تو ایک رغبت ہے. اب تو شاید اس کی ضرورت کہ نہیں, ہٹا بھی دینا چاہیے کھانا. اس لیے جب دوسرے لوگوں کو آنا نہیں ہے تو ہم کو کھانے سے کیا مطلب؟ ہمارا تو فرض ہے, ہم تو حسین کے نام پہ ہم کو آنا چاہیے. ہم کو تو کھانے کی ضرورت نہیں ہے نا کہ ہم کھانے کے نام پہ آئے. اب تو اس کو ختم کر دینا چاہیے, اس لیے کہ جب ہم کو انہیں بلانا نہیں ہے تو کھانے کی ضرورت کیا ہے؟ تبرک جو کچھ بھی ہو آپ بانٹ دیجیے, تبرک ہے. تو یہ جس چیز کو آپ رائج کریں گے وہ چیزیں رائج ہوں گی. رمضان میں دیکھیں کتنی چیزیں رائج ہیں, ایک سے ایک کھانے, ایک سے ایک پکوان. آدمی افطار سے لے کے سحر تک بس پیٹ ہے کہ نہ پوچھیے, غذائیں ہیں کہ نہ پوچھیے, ہضم کرتا ہے انسان چلا جا رہا ہے, کھاتا ہوا چلا جا رہا ہے. لیکن وہیں دوسری جگہ قرآن ہے, ایک سورہ پڑھ لو بھیا, نہیں تیار ہے. ایک آیت پڑھ لو, نہیں تیار ہے. ایک قرآن پورے مہینے میں ختم کر لو, نہیں تیار ہے انسان, نہیں تیار ہے انسان. اس کے لیے تیار ہونا چاہیے, اس کے لیے انسان کو کوشش کرنا چاہیے. تو اگر, اور ہمارے یہاں دیکھیں جو پارٹیاں بھی ہوتی ہیں, ہم نے ایسی پارٹیاں بھی رکھی ہیں. ہم نے افطار پارٹی رکھی, ہم نے قرآن پارٹی نہیں رکھی. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہم نے افطار کے لیے پارٹیاں رکھی, افطار پارٹی آئیے, سب کو بلایا جا رہا ہے. لیکن کسی دن یہ توفیق نہیں ہوتی کہ محلے والوں سے یہ کہیں کہ آج قرآن پارٹی ہے, آئیے آج ہم لوگ قرآن پڑھیں گے, قرآن سمجھیں گے, قرآن کے بارے میں گفتگو کریں گے, قرآن کی اہمیت بیان کریں گے, قرآن کی عظمت بیان کریں گے, قرآن کی فضیلت بیان کریں گے. یہ چیزیں ہم نہیں کر پاتے. جبکہ ماہ رمضان کی جان, ماہ رمضان کی روح قرآن میں چیز ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. جو کچھ بھی اس کی عظمت ہے, جو کچھ بھی اس کا مقام مرتبہ ہے, صرف نزول قرآن کی وجہ سے. اللہ نے قرآن نازل کیا, ایسی ایسی نعمتیں ہیں, ایسی ایسی برکتیں ہیں جس کی کوئی حد نہیں. اتنا عظیم قرآن, اتنا عظیم قرآن, لیکن آج اس قرآن کی تعلیمات سے ہم محروم ہیں. اس قرآن کی تعلیمات سے محروم. ہم کہتے ہیں اپنے آپ کو مسلمان, قرآن ہمارے یہاں نازل ہوا. ہمیں بہت سے ایسے جوان ہیں, بہت سے ایسے لوگ جنہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا. قرآن پڑھنا نہیں آتا. جسے قرآن نہیں پڑھنا آئے گا وہ معنی اور مطالب پہ کیا غور کرے گا؟ جو معنی اور مطالب تک نہیں پہنچے گا وہ اشارے اور لطائف تک کیا پہنچے گا؟ جو اشارے اور لطائف تک نہیں پہنچ سکتا وہ حقائق تک کیا پہنچے گا؟ کیا پہنچے گا؟ ہم کو پڑھنا ہی نہیں آتا, ہم تو قرآن سے دور ہیں. فالعبارۃ للعوام, کم سے کم عوام اتنا تو کرے کہ عبارت پڑھ سکے. عبارت بھی پڑھنا نہیں آتی, ہم کو قرآن سے دور بھی رکھا جاتا ہے. چونکہ معلوم ہے, دیکھیں دشمن کی بہت بڑی سازش ہے ہم کو قرآن سے دور کرنے کے لیے. چونکہ قرآن میں اگر یہ قوم اتر گئی جس کے لیے قرآن اترا ہے, پھر تو قیامت ڈھا دے گی. دوسرے لوگوں نے قرآن سے فائدہ اٹھایا, کہاں سے کہاں پہنچ گئے. ہماری کتاب ہم کچھ نہ کر سکے, لہٰذا ہم کو کچھ کرنے بھی نہیں دیتے. رمضان میں اگر قرآن پڑھنے کی ہمت کرتے بھی ہیں تو ڈرا دیا جاتا ہے, دیکھو شروع تو کر رہے ہو, اسی مہینے ہمیں ختم بھی کرنا ہے, اسی مہینے میں ختم بھی کرنا ہے. نہیں ختم کیا تو سال بھر مصیبت میں گرفتار رہو گے. اب کون پڑھے گا قرآن؟ پتہ نہیں ختم ہو پائے کہ نہ ہو پائے, بند کر دیا, نہیں پڑھیں گے. سال بھر مصیبت کون پڑھ لے گا؟ مصیبت کے شکار کون ہوگا؟ بند کر دیا, نہیں پڑھیں گے. ڈر گیا مسلمان, نہیں پڑھتا قرآن. جب قرآن کے قریب آپ جائیں گے, نہیں پڑھیں گے, نہیں تو قرآن میں کیا معلوم ہوگا قرآن میں کیا ہے. ڈرا دیا جاتا ہے, ہم قرآن نہیں پڑھتے. پھر ہم کو قرآن بھی نہیں پڑھنے دیا جاتا.
ارے اب تو جوان ہو گئے، بچپنے میں پڑھ لیتے کوئی بات نہیں، مدرسے میں جا کے حافظ سے، قاری سے، مولوی سے، اب بوڑھے ہو گئے، قرآن پڑھ کے کیا کرو گے؟ اگر تمہیں ثواب ہی چاہیے، ہر آیت پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے جاؤ، ثواب مل جائے گا۔ بڑا اچھا لگا ہم کو، بہت اچھا ہے، ہم تو چاہتے ہی ہیں یہ، پڑھنا نہ پڑے، بیٹھ گئے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے 1 مہینے میں قرآن ہم نے بسم اللہ پہ ختم کر دیا۔ کیا معلوم ہوگا آپ کو قرآن؟ یہ قوم قرآن کے اندر نہ اترنے پائے گا۔ جس دن اسے قرآن سے آشنائی ہو گئی، جس دن اس نے قرآن کو سمجھ لیا، پھر اس سے مقابلہ کرنا آسان نہیں ہوگا۔ لہذا اس کو قرآن نہ پڑھنے دیا جائے، قرآن نہیں پڑھنے دیا جاتا ہم کو، آج بہت سے دور ہیں۔ پھر آپ کیوں قرآن پڑھ رہے ہیں؟ آپ کے تو اہل بیت ہیں، آپ کو قرآن سے کیا مطلب؟ قرآن وہ پڑھیں، قرآن ہم نے ان کے حوالے کر دیا، تم پڑھو۔ ہم صرف ذکر اہل بیت کریں گے، ہم صرف حسین حسین کریں گے، ہم صرف علی علی کریں گے، قرآن سے ہم سے کوئی سروکار نہیں۔ آج ہماری مجلسیں ہوتی ہیں، مرثیہ و سوز و سلام سے شروع کر دیتے ہیں، قرآن کا ایک چھوٹا سا سورہ نہیں پڑھ پاتے کہ کم سے کم اتنی بابرکت چیز ہم شروع کر رہے ہیں تو قرآن کا ایک چھوٹا سا سورہ پڑھ دیں۔ توجہ نہیں، بچے ہمارے آ کے بیٹھ جائیں گے بہترین دھن میں، قصیدہ پڑھ دیں گے، واہ واہ سبحان اللہ کیا کہنا، لیکن انہی ماؤں کو چاہیے کہ جہاں اس آواز میں ان کو قصیدہ اور یہ تمام چیزیں پڑھنا سکھا رہی ہیں، ایک سے قاری قرآن ہے، کسی بھی قاری قرآن کا کوئی ایک سورہ ان کو بتاؤ بیٹا اس انداز میں تم تلاوت کرو۔ دنیا قصیدے پڑھتی ہے، تم مجلس سے پہلے ایک سورہ پڑھو، قرآن کی ترویج ہو، قرآن رائج ہو۔ قرآن آج ہمارے درمیان محجور ہے، گھروں میں رکھا ہوا ہے۔ قرآن کس لیے آیا تھا؟ قرآن پڑھنے کے لیے آیا تھا، پڑھا جا رہا ہے قرآن۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ اللہم صلی علی محمد و آل محمد میدان حشر میں ایک سوال کریں گے اللہ سے۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 30، رب انا قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، پروردگارہ اس امت نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ توجہ کیجیے، واقعہ بہت افسوس کی بات ہے۔ سورہ فرقان آیت نمبر 30 پڑھیے جا کے، پیغمبر اللہ سے شکایت کر رہے ہیں کیا؟ رب انا قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، پروردگارہ اس امت نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ کوئی ایسا نہیں ہوگا، سب اس وقت موجود ہوں گے، بڑے بڑے صحابی ہوں گے، قاری قرآن ہوں گے، سب ہوں گے، لیکن کوئی یہ نہیں کہے گا یا رسول اللہ آپ یہ اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ کہاں ہم نے قرآن کو چھوڑا؟ کہاں ہم نے قرآن کو چھوڑا؟ اگر آج آپ قرآن کو دیکھیے سروے کے لحاظ سے کہ دنیا میں سب سے زیادہ چھپنے والی کتاب قرآن مجید ہے، مذہبی کتابوں میں، اور دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن مجید ہے۔ جتنے حافظ قرآن مجید کے ہیں اتنے حافظ کسی اور مذہبی کتاب کے نہیں، جتنے قاری اس کتاب کے ہیں اتنے قاری کسی اور کتاب کے نہیں۔ سب سے زیادہ چھپتی ہے، سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے، سب سے زیادہ اس کے حافظ ہیں، سب سے زیادہ اس کے قاری ہیں، سب سے زیادہ۔ اس کے باوجود بھی رسول اللہ کہہ رہے ہیں رب انا قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، پروردگارہ اس امت سے قرآن کو چھوڑ دیا۔ سوچنے کی بات، سوچنے کی بات ہے۔ اتنی تعداد میں چھپ رہی ہے، اتنی تعداد میں پڑھ رہے ہیں، یاد کر رہے ہیں۔ رمضان میں دیکھیں کیسے بہار آ جاتی ہے، کہیں تراویح میں پڑھا جا رہا ہے، کہیں قائم میں پڑھا جا رہا ہے، سیو میں پڑھا جا رہا ہے، چہلم میں پڑھا جا رہا ہے، 10ویں 20ویں میں پڑھا جا رہا ہے، نہ جانے کتنے قرآن پڑھ پڑھ کے
मुर्दों को बख्श दिया जा रहा है और रसूलुल्लाह शिकायत कर रहे हैं। क्या रसूलुल्लाह गलत शिकायत करेंगे? वो तो सादिक हैं, अमीन हैं, झूठ बोलेंगे? माज़अल्लाह कह रहे हैं तो सही कह रहे हैं ना, गलत तो नहीं कह रहे होंगे। रब्बे इन्ना कौमी इत्तखज़ू हाज़ल कुरान महजूरा, इतनी कसरत से तिलावत हो रही, इतनी कसरत से किताब चल रही, उसके बावजूद ये हालत है। या रसूलुल्लाह की शिकायत क्यों कर रहे हैं कि कुरान को छोड़ दिया है? का शिकायत इसलिए कर रहा हूं, कुरान को छोड़ दिया, यकीनन छोड़ दिया है। कहां छोड़ दिया है? देखिए कितनी छप रही हैं, कितने पढ़ रहे हैं, कितने तिलावत कर रहे हैं, कितने क्या कर रहे हैं। कहा कुरान सिर्फ ऐसे ही पढ़ने के लिए नहीं आया, कुरान सिर्फ छपने के लिए नहीं आया। अफला यतदब्बरून कुरान, कुरान में गौर क्यों नहीं करते, कुरान में फिक्र क्यों नहीं करते, कुरान के आयत के हिसाब से जिंदगी क्यों नहीं गुजारते। तुमने कुरान तो पढ़ लिया लेकिन एक आयत को भी अपने वजूद का हिस्सा नहीं बनाया। सुभान अल्लाह। एक आयत भी तुम्हारी जिंदगी में नहीं है, एक आयत की भी तुम मिस्दाक नहीं हो, एक आयत भी तुम्हारे अंदर नहीं उतरी। हमने एक मर्तबा कुरान उतारा, कयामत तक तुम्हें अपने सीने पे उतारना होगा। हमने एक मर्तबा रसूल के सीने पे उतारा है, कयामत तक तुम्हें अपने सीनों पे उतारना होगा। कितनी आयतें हमारे सीने में उतरती हैं, कितने सूरे हमारे दिलों में उतरते हैं? उतरता है कोई? न कुरान उतरता है, न सूरे उतरते हैं, न आयतें उतरती हैं, कुछ नहीं उतरती। नाज़िल होना चाहिए ना। कुरान क़यामत तक के लिए आया है, नहीं नाज़िल होंगे हमारे ऊपर। जबकि कसरत से सारी चीजें, कसरत से सारी चीजें। तो कुरान किस लिए आया है? कुरान तदब्बुर के लिए आया है, तफक्कुर के लिए आया है, अमल के लिए आया है, जिंदगी में उसको अमली जामा पहनाने के लिए आया है। कुरान सिर्फ घर में रखने के लिए नहीं आया, चुनने के लिए नहीं आया, मुसाफिरों के सर से गुजारने के लिए नहीं आया, मरने वालों के सराहने बैठने के लिए नहीं आया। कुरान जो है जिंदों के लिए आया है, मुर्दों के लिए नहीं आया। अफसोस तो यही होता है कि हम कुरान जब भी पढ़ते हैं मुर्दों के लिए पढ़ते हैं, हम जिंदों के लिए नहीं पढ़ते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर मुर्दों के लिए न पढ़ना हो, आप हम कुरान पढ़े ही ना, सिर्फ मुर्दों के लिए पढ़ा जाता है। वरना कुरान हमारा बंद रहता है। जहां खानदान में कोई मर गया, सबसे कहा भाई तुम लोग कुरान पढ़ो, मुर्दे के नाम पे कुरान पढ़ा जा रहा है। कुरान जिंदों के लिए नाज़िल हुआ है, हमें पढ़ना चाहिए। तो कितनी कसरत से तिलावत होती है, कितनी कसरत से कुरान छपता है। अल्लाह कहता है कसरत पे ना जाओ, कसरत पे ना जाओ, अमली मैदान में आओ। जब से ये पढ़ा, जब से इस आयत को देखा कि रब्बे इन्ना कौमी इत्तखज़ू हाज़ल कुरान महजूरा, उस वक्त से डर लगा हुआ है, उस वक्त से डर लगा हुआ है कि इतनी कसरत से कुरान पढ़ने के बावजूद, इतनी कसरत से कुरान की तिलावत करने के बावजूद रसूलुल्लाह शिकायत कर रहे हैं। कहीं जो हम इतनी कसरत से मजलिसें कर रहे हैं, इतनी कसरत से नौहा और मातम कर रहे हैं, इतनी कसरत से हम ये सारी अज़ादारियाँ कर रहे हैं, कहीं हुसैन इब्न अली खड़े होकर मैदान महशर में ये कह दें कि तुमने इतनी कसरत से तुम अज़ादारी की, इतनी कसरत से तुम मजलिसें तुमने की, लेकिन हमारे किरदार को ना अपनाया, हमारे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान उसको ना अपनाया। सुभान अल्लाह। जिस तरीके से कुरान महजूर है, उसी तरीके से अज़ादारी महजूर हो जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान। उसी तरीके से अज़ादारी महजूर हो जाएगी। महजूर यानी किसी चीज को तर्क कर देना, किसी चीज को छोड़ देना, महजूर। रब्बे इन्ना कौमी इत्तखज़ू हाज़ल कुरान महजूरा, इस उम्मत ने कुरान को छोड़ दिया। जब सब कुछ हो रहा है, कुरान पढ़ा जा रहा है, उसके बावजूद रसूलुल्लाह कहते हैं अज़ादारी हो रही, सब कुछ हो रहा है, हुसैन इब्न अली कह सकते हैं, पर इन लोगों ने हमको छोड़ दिया, इन लोगों ने हमको छोड़ दिया।
جو مجلس تو کر رہے تھے مگر ہم کو چھوڑ دیا ان لوگوں نے. ہمارا کردار نہیں اپنایا, ہمارے افکار نہیں اپنائے. جس چیز کے لیے میں نے جنگ کی, جس برائی کے لیے ہم لڑے, ان لوگوں نے اس کے اوپر خوش عمل نہیں کیا. ساری برائیاں, ساری غلطیاں, ساری خرابیاں سب کچھ ہیں. ان لوگوں نے ہم کو تنہا چھوڑ دیا. عزاداری کا مقصد ہے, عزاداری کا ہدف ہے, مقصد ہونا چاہیے, ہدف ہونا چاہیے. عزاداری کے اوپر ہمیں زور دینا چاہیے, عزاداری کے بارے میں فکر کرنا چاہیے. تو یہ جو قرآن ہے, یہ قرآن گھر میں رکھنے کے لیے نہیں آیا. آج یہ قرآن ہمارے گھروں میں ہے, ہماری زبان پہ ہے, ہمارے دماغ میں ہے, ہم یاد کیے ہوئے ہیں, ہمارے دل میں ہے, مگر ہمارے وجود میں نہیں, ہماری زندگی میں نہیں. قرآن زندگی کے لیے آیا تھا. قرآن کاہے کے لیے آیا تھا؟ زندگی کے لیے آیا. قرآن صرف زبان کے لیے نہیں آیا پڑھتے جاؤ بس. قرآن یاد کرنے کے لیے نہیں آیا کھوپڑی میں بھر لو اسے. قرآن آیا تھا زندگی کے لیے, زندگی کے لیے آیا تھا. اسے زندگی میں لاؤ. اور جب تک کوئی چیز زندگی میں نہیں ہوگی تب تک یاد رکھیں نہ اس کا کوئی اثر ہوگا, نہ اس کی کوئی تاثیر ہوگی, کچھ بھی نہیں ہوگا. جب تک کہیں وہ چیز ہوتی ہے اس کا اثر ہوتا ہے, اس سے انسان کرتا ہے, عمل کرتا ہے, سب کچھ کرتا ہے. جس طریقے سے عزاداری ہے, عزاداری ہے. جس طریقے سے قرآن آج ہمارے گھر میں ہے, عزاداری بھی ہمارے گھر میں. جب تک مولا ہمارے گھر میں رہتے ہیں, مولا ہمارے گھر میں رہتے ہیں, دیکھیں تب تک ہم کتنا احترام کرتے ہیں. 10 دن تک علم سجا ہوا ہے, ہم احترام کرتے ہیں. بچوں کو کہتے ہیں اب گانا نہ لگانا, اب سیریل نہ دیکھنا, اب کوئی ایسا کام نہ کرنا جس سے توہین ہو. گھر میں مولا ہے, امام باڑہ سجا ہوا ہے, علم بچھے ہوئے, علم موجود ہیں, تازیہ موجود ہے, ساری چیزیں ہیں. لہذا ہم ایک ایک سے کہہ رہے ہیں دیکھو کوئی ایسا کام نہ کرنا, کوئی ایسا کام نہ کرنا. گھر میں ہے, جب تک رضا خانہ سجا رہتا ہے ہر چیز کے لیے احتیاط کرتے ہیں. ہر چیز کے لیے, چھوٹے سے لے کے بڑا تک. جہاں کوئی ایسی حرکت کوئی کرتا فوراً تمہیں تمیز نہیں دیکھ رہے رضا خانہ ہے, ابھی مولا گھر میں موجود ہے, کیوں یہ سارے کام کر رہے ہو, فوراً بچے سے لے کے بڑا تک اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. لیکن جس دن مولا گھر سے گئے, علم تازیہ ٹھنڈا کیا, اب شروع ہو جاؤ. کیا کیا کرنا چاہتے ہو؟ سنو گانے, دیکھو سیریل, لڑو ایک دوسرے سے, کرو بدتمیزیاں ایک دوسرے سے, جو چاہے کرو. اب آزاد ہے, مولا نہیں ہے نا. جب تک مولا تھے تب تک احترام تھا, جب تک مولا تھے ہر چیز کے اوپر پابندی تھی. جیسے ہی مولا گھر سے رخصت ہوئے ہم آزاد ہو گئے, ہم آزاد ہو گئے. اب سب کچھ کرو جو کچھ پہلے کرنا تھا. عزیزو, ہم یہی تو کہتے ہیں, جس طریقے سے جب تک مولا گھر میں تھے تو آپ عزت کر رہے تھے, احترام کر رہے تھے, کوئی ایسی نازیبا حرکت نہیں کر رہے تھے جو مولا کے شایع نشان نہ ہو. بجائے گھر میں رکھنے کے اگر اپنے دل میں ان کو سجا لیتے, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, اپنی زندگی میں ان کو سبحان اللہ. سجا لیتے, تو جیسے 2 مہینے 8 دن ڈر رہے تھے ویسے جب تک زندہ رہو گے تب تک ڈر. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ورنہ یہی حال ہو کہ جب زندگی میں نہیں ہوں گے, جیسے مولا جائیں گے ویسے پھر ہم شروع ہو جائیں گے. لہذا زندگی میں لائیں. قرآن بھی ہماری زندگی میں ہونا چاہیے, اور
امام حسین علیہ السلام یہ جو اہل بیت ہے وہ بھی ہماری زندگی میں ہونا چاہیے. افسوس یہی یہ ساری چیزیں آج ہیں تو مگر ہماری زندگی میں نہیں. تو ہمیں معرفت ہونی چاہیے, قرآن کی معرفت ہونی چاہیے, اہل بیت کی معرفت ہونی چاہیے, ساری چیزوں کی معرفت ہمیں ہونی چاہیے. جو معرفت ہوگی تو ہم ہر چیز کا حق ادا کریں گے, اور قرآن کا بھی حق ادا کریں گے اور اہل بیت کا بھی حق ادا کریں گے. یہ جو ہم عزاداری کر رہے ہیں ہم عزاداری کا بھی حق ادا کریں گے. یہ عزاداری بھی ہم صحیح طریقے سے انجام دیں گے جس طریقے سے ہم سے عزاداری کا مطالبہ کیا جائے. یہ عزاداری واقعی جو آج ہمارے ہاتھ میں آئی ہے ایک بہت بڑی نعمت ہے, بہت بڑی دولت ہے. اس عزاداری کے ذریعے سے ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں, اپنی زندگی کو سنوار سکتے ہیں, اپنی زندگی کو سجا سکتے ہیں, اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کر سکتے ہیں اس عزاداری کے ذریعے. اس لیے امام حسین علیہ السلام نے اس چیز کے ذریعے جو ہے انسان کو جینے کا بہترین طریقہ سکھایا ہے, بہترین طریقہ سکھایا ہے. لہذا اس سے انسان باہر آئے. جس چیز میں گرفتار ہے, جس چیز میں انسان پریشان ہے, اس چیز سے انسان باہر آئے. اور جب تک انسان ان تمام چیزوں کے پیچھے لگا رہے گا کبھی بھی وہ معرفت اسے نہیں ہوگی اور اس کا حق کبھی بھی وہ ادا نہیں کر سکتا. لہذا انسان یہ جو 2 مہینے 8 دن ہمیں ملتے ہیں اس میں چاہیے کہ ہم جو ایک ہمارا سفر ہوتا ہے یہ سفر ہم محرم اور سفر کے ساتھ ساتھ سفر کریں, تبھی تو ہم اس کا حق ادا کر پائیں گے. محرم آتا ہے چلا جاتا ہے اور ہم جہاں رہتے ہیں وہیں رہ جاتے ہیں. جس طریقے سے محرم یہ حرکت کرتا رہتا ہے ویسے ہم کو بھی حرکت کرنا چاہیے. ہم تو انسان ہیں. اگر آج محرم کی 1 تاریخ ہے تو ہم 1 تاریخ کی حیثیت سے ہوں. آج اگر 2 تاریخ ہے تو 2 تاریخ کی حیثیت سے ہوں. 3 تاریخ کو جیسے جیسے تاریخیں بڑھتی جائیں ویسے ویسے ہم بھی آگے بڑھتے جائیں. علم کے میدان میں, معرفت کے میدان میں, ہدایت کے میدان میں ہم بھی آگے بڑھتے جائیں. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ محرم آگے بڑھتا چلا جاتا ہے, ہم اپنی جگہ پہ رہتے ہیں, ہم حرکت نہیں کرتے, ہم آگے نہیں بڑھتے, ہم جہاں رہتے ہیں وہیں رہتے ہیں. ہمارے اندر تبدیلیاں ہونی چاہیے, ہمارے اندر بھی بدلنے کی صلاحیت ہونی چاہیے. ہم انسان ہیں. جس طریقے سے دیکھیں چاند ہے, چاند یہ چاند جب نکلتا ہے تو 1 تاریخ کو بہت باریک ہوتا ہے, یہ بہت باریک ہوتا ہے. اس کے بعد 2 تاریخ کو یہ چاند اور بڑا ہوتا ہے. 3 تاریخ کو یہی چاند اور بڑا ہوتا ہے. جیسے جیسے تاریخیں بڑھتی جاتی ہیں چاند بڑا ہوتا جاتا ہے. اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ یہ چاند جو 14ویں کو نکلتا ہے تو مکمل چاند ہو جاتا ہے. تو اس چاند کا نام بھی بدلتا رہتا ہے. 1 تاریخ میں جو نکلتا ہے اسے ہلال کہتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان ہلال. 2 تاریخ کو جو اور بڑا ہوتا ہے پھر اس کو چاند کہتے ہیں. پھر یہی بڑھتا ہوا جب 14ویں کو نکلتا ہے تو اسے بدر کامل کہتے ہیں. بدر کامل کہتے ہیں یعنی جیسے جیسے اس نے حرکت کی, اپنا سفر طے کیا, جیسے جیسے کمال تک پہنچا ویسے ویسے اس کا نام بدلتا گیا. ہلال سے چاند ہوا, چاند سے بدر کامل ہوا, اور بدر کامل جو ہوتا ہے جب 14ویں کی رات میں نکلتا ہے کتنا حسین ہوتا ہے, کتنا خوبصورت ہوتا ہے, کیسی چاندنی ہوتی ہے, کیسا حسین منظر ہوتا ہے کہ آدمی اس حسن کو دیکھنے کے لیے توقتا ہے, گھروں سے باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے. تو عزیزو اسی چاند کی طرح ہماری بھی حالت ہونی چاہیے. اگر 1 تاریخ کو ہم 0 ہیں, 0 ہیں, تو 2 تاریخ کو ہم کچھ اور آگے بڑھیں, 3 کو ہم کچھ اور آگے بڑھیں, اور بڑھتے بڑھتے جیسے یہ چاند 14ویں کی پہنچا تو بدر کامل ہوا. اسی طریقے سے جب ہم 14ویں تک پہنچے تو ہم انسان کامل بن جائیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہم انسان کامل بن جائیں. جس طریقے سے وہ چاند بدر کامل ہو کے اپنا نور بکھیر رہا تھا, ساری چیزوں کو روشن کر رہا تھا,
उसी तरीके से कि आशूरे के बाद, तीजे के बाद, 12-13 मुहर्रम के बाद जब हम घर से निकले तो हमारा भी शुमार ऐसे ही हो, वो नूर हो, वो इल्म हो, वो हिदायत का पैकर हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दरमियान निकले तो लोग हमारे नूर से नूर लेने की कोशिश करें, हमारे इल्म से इल्म लेने की कोशिश करें, सुभान अल्लाह, हमारे हिदायत से हिदायत लेने की कोशिश सुभान करें। अल्लाह, सुभान यानी इंसान हमें देख के अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करे। हम अपने आप को बदलें, ऐसा न हो कि हम जहाँ हैं वहीं रहें। हमारा सफर इन सब के साथ का होना चाहिए। ऐसा न हो कि मालूम हुआ कि हम यहाँ वहाँ हर जगह घूमते रहे, आखिर में उसी मकाम पे जहाँ हमको होना चाहिए। उसकी एक बेहतरीन मिसाल, उसके लिए कुछ आप सोचिएगा नहीं, तसव्वुर न कीजिए कि हम क्या कह रहे हैं। एक मिसाल हम सिर्फ ले रहे हैं। पहले देखा होगा, शायद अब भी हो, अब तो शायद कम हो गया हो। पहले जो ये ज़राअत करते थे और गले, ये गेहूँ या कोई चीज़ काटते थे, काटने के बाद उसको ज़मीन पे खिरमन खलिहान उसमें रखते थे, उसके ऊपर बैल चारों तरफ से दिन भर घुमाते थे, हरकत करता था वो बैल, और उसके मुंह में बांध देते थे कोई चीज कि वो कुछ खाए ना पिए ना। तो लाते थे उसको और ला के उस दाने के ऊपर और जो भी चीज होती थी उसके ऊपर दिन भर उसको घुमाते थे, दिन भर उसको घुमाते थे। वो घूमता था, वो घूमते सुबह से हरकत शुरू करता था और शाम को जब उसकी हरकत खत्म होती थी तो उसी मकाम पे आके रुक जाता था। सुबह जहां से वो हरकत करता था और शाम जब होती थी तो वहीं आके उसकी हरकत खत्म हो जाती थी। और वो बेचारा ये समझ रहा है कि मैं सफर कर रहा हूं, मैं कितना दूर चला गया, मैंने कितने मील और कितने किलोमीटर का सफर तय कर लिया। हालांकि जब उसको शाम को खोला गया, जहां से उसने सफर किया था वहीं पे आके उसका सफर खत्म हो गया। तो अजीजों, हमारा सफर ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहली मुहर्रम से हम घूमना शुरू करें, 2 महीने 8 दिन तक हम सफर करते रहे और 2 महीने 8 दिन के बाद जब हम अपने आप को देखें तो हम अपने आप को वहीं पाएं जहां हम पहली मुहर्रम को मौजूद थे। न हमारे इल्म में इजाफा हो, न हमारे हिदायत में इजाफा हो, सुभान अल्लाह, हमारी मारिफत में इजाफा हो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हमारी इंसानियत में इजाफा हो, सुभान अल्लाह, हमारी शराफत में इजाफा हो। सुभान अल्लाह, ऐसा सुभान सफर हमें नहीं करना है। सफर वो करना है जो हमें किसी मंजिल तक लेके जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो सफर हमें करना चाहिए। ये हम सफर करने के लिए बैठे हुए हैं। हमारा सफर ये नहीं होना चाहिए जानवरों वाला। अब इंसान है, अल्लाह ने हमें अक्ल दी है, अल्लाह ने हमें शऊर दिया है। हम यहाँ वहाँ जो भागते फिर रहे हैं, हम यहाँ वहाँ जो शिरकत करते फिर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हमको आगे बढ़ना चाहिए, हमको आगे बढ़ना चाहिए। अगर इन मजलिसों को आप वाकई मजलिसें समझ रहे हैं तो जब इन मजलिसों में आइए, एक काम कीजिए। वाकई अगर ये लोग, हम लोग ऐसा अगर काम करते होते, जहन है, दिल है, दिमाग है, इसमें इतनी चीज़ें नहीं आ सकती। ना इंसान के आज इतना हाफिजा कवी है और न इतना मजबूत है कि हर चीज़ को अपने जहन में बिठा ले, वो हर चीज़ को बिठा ले। जब हम इसको मदरसा कहते हैं, कॉलेज कहते हैं, यूनिवर्सिटी कहते हैं, जो भी कहते हैं, तो पढ़ने पढ़ाने के उसूल होते हैं, तौर तरीके होते हैं, कैसे पढ़ना है। तो अगर वाकई सही तरीके से पढ़ना हो तो सारी चीज़ें छोड़ के आइए, वाह जहन से निकाल दीजिए, है ना। और जो चीज़ें हमारे आज उसमें बन चुकी हैं सब निकाल दीजिए। एक कलम ले आइए, एक हाथ में डायरी रखिए, बैठिए मजलिस में, बैठिए। जैसे 2 तरह के तबर्रुक होते हैं ना, मौलाना ने अर्ज किया। एक तबर्रुक वो है कि जो वो तबर्रुक जिसके लिए आप वो थैली लेके आते हैं, रुमाल लेके आते हैं, इसको जमा करें और ले जाएंगे, इतनी जगह जा रहे हैं, काहे में रखेंगे, एक जेब में रख लेते हैं। ये सारे तबर्रुकात इसमें जमा करना है। तो जो ये तबर्रुक है,
اس کے لیے بھی تو کچھ جمع کرنے کا ہونا چاہیے. مین تو یہی ہے نا, اصل تو یہی ہے نا, اصل تو یہی ہے. سبحان اللہ. یہ اگر آپ نہیں جمع کر پائے تو پھر کیا. حالانکہ ہم سے دین اور شریعت نے مطالبہ بھی کیا ہے, دیکھو مرنے سے پہلے کوئی میراث ایسی جمع کرو جو تمہارے اولاد اور خاندان والوں کے لیے کام آئے. صرف دولت نہ جمع کرتے رہو, سبحان اللہ. زمین جائیداد کے پیچھے نہ رہو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. علمی سرمایہ ہو, علمی خزانہ ہو. یہ ان مجلسوں میں اتنا علم تقسیم ہوتا ہے, اتنی معرفت تقسیم ہوتی ہے کہ اگر یہ سب جمع کر کے مرتے وقت اگر اولاد کے ہاتھ میں دے کے چلے جاؤ گے, تمہاری بھی بخشش ہے اور اولاد زندگی بھی اچھی گزار سکتی ہے. بے شک. اولاد زندگی بھی بہتر گزار سکتی ہے. لہذا اس کے لیے آمادہ ہو, تیار ہو. اور آپ کو اگر چاہیں تو جب بھی کوئی مجلس کر رہا ہے, بجائے کچھ اور تبرک بانٹنے کے, ان کو ایک ایک قلم اور ایک ایک ڈائری دے دیجیے. بیٹھو, جو چیز اچھی لگے, جو آیت, جو حدیث, جو روایت, اس کو نوٹ کریے اور نوٹ کر کے اس کو گھر لے جائیے. بیوی کو سنائیے, بچوں کو سنائیے, آپس میں بحث کریے, ایک علمی ماحول بنائیے, تبھی تو جا کے حق ادا ہوگا. اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کا طریقہ یہی تو تھا کہ جب حسن اور حسین علیہ السلام مسجد سے نانا کا خطبہ سن کے آتے تھے تو ماں یہی تو پوچھتی تھی, بتاؤ آج نانا نے خطبے میں کیا کہا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آج نانا نے خطبے میں کیا کہا, بتاؤ. تو جب یہ سوال ہوگا تو اولاد بھی آمادہ ہوگی. تو لے کے آئیے. معصوم فرماتے ہیں کہ العلم وحشی یقید بالقلم, علم ایک وحشی جانور ہے, اس کو قلم کے ذریعے قید کرو. ابھی جو بیان کیا جا رہا ہے اس میں تو آپ کو مزہ نہیں آ رہا ہوگا, لیکن جو ویسی مجلسیں ہوتی ہیں لوگ کہتے ہیں مزہ آ گیا, ایمان تازہ ہو گیا. کیا کیا ہو گیا, کیا کیا ہو جاتا ہے نہیں معلوم, سب کچھ ہو جاتا ہے. لیکن اگر یہ چیز آپ کریں, نوٹ کرنا اگر شروع کریں, ایک واقعہ آپ کے پاس مرنے سے پہلے آج کم سے کم 20 سال 25-50